بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم کووڈ-19 جو پینڈیمک رہی ہے اس کا اوورآل امپیکٹ دیکھیں گے ہماری جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس پر۔ اگر ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں تو پہلے ہی جی ڈی پی کا ایک بہت کم حصہ جس کو کافی زیادہ بڑھ جانا چاہیے، بہت کم حصہ اس پہ لگایا جا رہا ہے۔ کیا اس کا اس چیز پہ امپیکٹ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا ہی نہیں، امپیکٹ ہوتا آیا ہے، جس وجہ سے اگر ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو وہ جو ٹیکنیکل حوالے سے جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ملے گا۔ کیا یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں ہے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ہے؟ یہ اوورآل ہمیں ایسی سچویشن ملے گی۔ اگر کہیں پہ فیسیلیٹیشن ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا یونیورسٹی لیول پہ جا کے ہو جاتی ہے، لیکن کیا جو یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن ہے وہ ان سہولیات کو لے کے چل رہی ہے جو ریسرچ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی، جو باقی ممالک جو ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ایسا میں ویسے ذاتی طور پر نہیں سمجھتا، امید ہے آپ بھی اس چیز سے متفق ہوں گے۔ اچھا، اب نا کووڈ کے جو امپیکٹ رہے اس پہ ہم نے تھوڑی بات کرنی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو معیشت پہ بہت زیادہ اثرات ہوئے۔ کس کے اثرات ہوئے؟ اوورآل نہ صرف ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا کے ممالک پہ ان کے بہت زیادہ اثرات دیکھنے میں آئے اور انہوں نے اس کو سپریس کر دیا۔ بہت سارے شعبوں میں وفاقی اور صوبائی یا اسٹیٹس کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس چیز کو سہارا دینے کے لیے مختلف پیکجز اناؤنس کیے، اس سے انہیں مالی امداد دی یا کچھ ٹیکس میں انہیں ریلیف دی، کچھ اور سہولیات کو بڑھایا جس سے وہ مزید سپریس ہونے سے بچ گئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے یہاں یا اگر ورلڈ وائڈ بھی دیکھا جائے تو بہت کم ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن خاص طور پر اگر دیکھا جائے ہمارے ملک پاکستان میں تو یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے جو تعلیمی انفراسٹرکچر تھا اس میں مزید سٹریس آیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ شاید ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا اس سٹریس سے نکلنے کے لیے۔ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز یا دیگر جو فنی تعلیمی ادارے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو سکولز کے حوالے سے بڑی ڈیفرنٹ سچویشن جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ سکولز ایک بہت بڑے بجٹ والے ادارے نہیں ہوتے، چند اداروں کو اگر نکال دیا جائے تو بقیہ اداروں میں یہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ بہت کم بجٹ کے ادارے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اگر وہ پہلے ہی کم بجٹ کے ادارے ہیں تو اگر یہ سٹریس آیا ہے تو اس سے بچ نکلنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس معاشی نقصان کی وجہ سے زیادہ تر جو سکولز ہیں جو بند ہوئے ہیں وہ ہر جگہ پہ ایسی انہیں صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اپنے کرایہ جات نہیں دے سکے، اپنے سٹاف کو سیلری نہیں دے سکے اور بالآخر انہیں سکول جو ہے وہ بند کرنا پڑا۔ اگر سکول بلڈنگ کے جو مالکان تھے انہوں نے انہیں خالی کرنے کو کہا تو انہیں سکول بند کرنا پڑا کیونکہ اس کے متبادل کوئی چیز انہیں نہیں مل رہی تھی۔ اچھا، اب گورنمنٹ سیکٹر کو دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں کیا ہوا؟ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ سچویشن رہی کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس میں تو انہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کرایہ کے حوالے سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسرا، گورنمنٹ جو اساتذہ ہیں ان کے جو سیلری ہے وہ روٹین میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے۔ جو تعلیمی نقصان ہے وہ گورنمنٹ اداروں میں بھی ہوا ہے، لیکن پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ اس کا سٹریس کمپیریٹیولی زیادہ آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ کون سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں؟ وہ والے اسٹوڈنٹ جو کہیں اور اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ کیا اگر دیکھا جائے جس طرح
اس سچویشن میں کرونا کی جو وبائی صورتحال رہی، اس میں وہ کیا آن لائن سٹڈیز کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ موبائل یا وہ جو انٹرنیٹ کی جو سہولیات ہیں ان کے پاس وہ پراپرلی موجود تھی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہوگا۔ یہ بہت کم جو پرائیویٹ اداروں میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے پاس تو ایسی سہولیات دیکھنے میں آئیں۔ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ تعلیم کا سلسلہ ان کا چلا، لیکن جو ایک اسکول میں آ کے کلاس میں پڑھنے کا طریقہ کار ہے اس میں اور آن لائن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب کیا آن لائن سے بچوں کی وہ اٹینٹیونیس جو ہے وہ ایسی ممکن ہو سکے گی؟ نہیں۔ ایک اور چیز میں نے خود اگر اپنے بچوں کے حوالے سے دیکھا ہے تو وہاں پہ وہ آن لائن سٹڈیز کا بہانہ کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی وقت کا ضیاع رہا۔ اب دیکھیے ایک سبجیکٹ جو ہے وہ اگر 40 منٹ کی کلاس ہو رہی ہے تو وہ اس میں وہ بہت ساری چیزیں ریوائز کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، کویسچننگ ہو سکتی ہے، لیکن آن لائن میں ایسی سچویشن جو ہے وہ تو ممکن ہی نہیں۔ یعنی اگر کہا جائے نا کہ اس دوران آن لائن کی سہولیات کی وجہ سے اس حد تک یہ تعلیمی نقصان جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو کچھ حد تک تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کے اس طرح سے دورس نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ اب یا تو ہم یہ پورے ملک کو ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر کنڈیشن میں لے آئیں کہ انٹرنیٹ کی سہولیات یہاں پہ تو یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ جی وہ ڈیو ٹو سم ریزن ان کا انٹرنیٹ ہی بند ہو گیا ہے، اگر وہ بند ہوگا تو وہ آن لائن تو سسپینڈ ہو گئی۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ اگر ہم دیکھتے کہ ہمیں آن لائن کی طرف جانا ہے یا اس طریقے کار کو اڈاپٹ کرنا ہے، تو اس میں گورنمنٹ سیکٹر کو جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں ان کو آگے آنا چاہیے تھا۔ ان کو نہ صرف گائیڈ لائن جو ٹیچرز ہیں، جو سکولز ہیڈز ہیں، جو امپیکٹیو لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹرین کرتے کہ یہ چیزیں اس طرح سے کی جا سکتی ہیں اور اس کا پھر یہ دورس نتائج بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کا امتحانی طریقہ کار کوئی طے کر لیا جاتا جس سے یقیناً جو ہے وہ ان چیزوں کو فائدہ مند بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن نہ صرف ہم بلکہ صوبائی اور وفاقی جو حکومتیں تھیں وہ بھی اس طرف نہ جا سکی۔ اگر ایک انڈیویجول ادارے کی بات کریں تو شاید وہ حکومتی سطح تک جا کے یہ سہولیات کی جو اداروں کو پہنچانے کی صورتحال ہے وہ شاید نہ کر سکے۔ تو وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی، تاکہ اگر آن لائن یا باقی جو معاملات ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ اختیار کیا جا سکتا۔ لیکن اس میں اگر جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور ان کے متعلقہ محکمے ہیں ان کا اس طرح سے رول نہیں رہا، جس وجہ سے وہاں پہ اس چیز کی کمی جو ہے وہ محسوس کی گئی۔ اچھا، اب دیکھیے اگر ایک گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشن ہے، بلڈنگ ان کی اپنی ہے، ٹیچر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سینئر اور بڑے قابل ٹیچرز ہیں، لیکن وہاں پہ بچوں کا وہاں پہ ان کی جو قوتیں خرید اور جو موبائل یا باقی آن لائن کے حوالے سے جو سہولیات کا فقدان ہے وہ اڑے ہاتھوں آ گیا۔ گورنمنٹ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئیں کہ کئی جگہ پہ جا کے سہولیات کا فقدان رہا، کئی جگہ پہ ٹریننگز کا فقدان رہا، کئی جگہ پہ مختلف اور سچویشنز رہی۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ اگر ایک تسلسل کے ساتھ اپنی تعلیم سے کٹ آف ہوتا رہے گا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے زیادہ ہوں گے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، وہ تعلیم سے دور ہوتا جائے گا۔ اور اس کے لیے کیا ایک دن میں ایسا ممکن ہے؟ جیسے پہلے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی، اس کے بعد بچوں کی روٹین بنانے میں ایک اچھا خاصا وقت جو ہے نا وہ لگ گیا، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن ہوا، اس دوران
اس کے بعد جب اسکول دوبارہ سے کھلے تو بہت کم عرصے میں بچوں کی روٹین کافی حد تک بہتر ہو گئی، لیکن وہ جو کمی تھی، وہ جو گیپ تھا، وہ مسلسل جو ہے وہ اس حوالے سے چلتا رہا، اور ابھی تک اگر دیکھا جائے اب جب یہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی شنید ہے تو اس میں جو ہے وہ وہ جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں تو ان کی بھی تو ایک لیمٹ ہوگی، وہ کس طرح سے اس چیز کو مینج کر سکیں گے جب تک بچے اسکول نہیں، ایک اسکول میں آنے جانے کا ایک جو ٹیمپو ہوتا ہے وہ بھی ایک لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ اس لحاظ سے اسکولوں اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ جو ہے وہ اسی سوال پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ کیا یہ والا جو سلسلہ ہے، ہمیں اس روٹ کاز جو کووڈ کی جو وجہ ہے کووڈ-19 اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی ویکسین نہیں بنا سکے، لیکن ہم نے ورلڈ وائڈ اس کی ویکسینیشن کو جو ہے وہ ایک دو ممالک سے جو ہے وہ حاصل کی۔ اب اس کا طریقہ کار ہے وہ پورے جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک خاص طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اس میں سپیڈ اپ ہو جانا چاہیے بہت جلد۔ پوری جو ہماری قوم ہے، جو نیشن ہے، پاکستانی قوم ہے، اس سب کو وہ ویکسینیشن ہو جانی چاہیے تاکہ وہ اس ڈینجر سے جو ہے وہ بچ سکیں، اور ساتھ میں یہ جو وقتی طور پر ہم جو پریکاشنری میئرز لے رہے تھے کووڈ کے حوالے سے، یہ اوورآل اگر ہم اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ اوورآل ہماری صحت کے لیے، باقیوں کی صحت کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، ایک پہلو ہم نے یہ مختلف باتیں یہاں پہ کی کہ بچوں کی ایجوکیشن کے جو لاس ہوئے وہ کافی زیادہ ہوئے۔ کالج میں اگر دیکھیں تو وہ کمپیریٹیولی اسکول کے بچوں سے زیادہ بہتر طریقے سے آن لائن کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کالجز کے جو اسٹوڈنٹ تھے لاپرواہی میں شاید وہ اسکول کے بچوں سے بھی تھوڑا آگے نکل گئے، ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آن لائن کلاسز کے حوالے سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو یہ گنا جاتا ہے کہ وہ بہت میچور ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ سکیں گے۔ چلے ابھی پچھلے دنوں جب ایسا ہوا کہ کلاسز آن لائن ہوتی رہیں تو ان کے بعد ایگزام کا اندیہ دیا گیا کہ ایگزام جو ہے وہ فزیکل کلاسز میں ہوں گے، تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو گئے کہ ہم نے آن لائن ہی پیپر دینے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سارے سمجھدار ہیں، اس چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے بھی آن لائن کلاسز کو اتنا سیریسلی نہیں دیکھا۔ اگر وہ سیریسلی لیتے، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، تو انہیں یہ بات کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ ہمارے آن لائن جو ہے وہ پیپر لیے جائیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آن لائن ہی پیپر ہوں گے تو وہ شاید کچھ ہیلپ آؤٹ کر کے وہ بہتر جو ہے وہ نتائج دے سکیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اب اوورآل ہمارے جو حکومتی ممبران ہیں، ان کو، جو اداروں کے سربراہان ہیں، جو اساتذہ اکرام ہیں، جو بچے ہیں، سب کو جو ہے وہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو بطریق احسن جو ہے وہ انجام دیتے ہوئے اس معاملے کو ٹیکل کر سکیں۔ لیکن دیکھیے، کوئی نہ کوئی لاہے عمل تو ہونا چاہیے۔ ایک سکول ہے وہ اپنا لاہے عمل لے کے چل رہا ہے، دوسرا کالج ہے وہ اپنا لاہے عمل لے کے چل رہا ہے، یونیورسٹیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس حوالے سے جو اس کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، پرائیویٹ سکولز والے، گورنمنٹ سکولز والے، جو محکمہ تعلیم کے لوگ ہیں، کالجز والے، کالجز کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن والے، ان سب کو ملا کر ہر ادارے کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے ایک طریقہ کار طے ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہماری سرکمسٹانسز کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن میں ہر علاقے کے لحاظ سے مختلف جو ایشوز آئیں گے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو تعلیمی سلسلہ کہیں irregular ہوا ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے اور بچوں میں لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ مینج کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ نا ایک چیز جو میں چونکہ پرائیویٹ شعبے سے، تعلیمی
شعبے سے وابستہ ہوں تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس کی فیور کر رہا ہوں، لیکن پرائیویٹ شعبے کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے گورنمنٹ کا اپنا لوڈ کم ہوگا، اس کی جو ذمہ داری ہے اپنے جو اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو تعلیم دینا، اس میں پرائیویٹ شعبہ ایک اپنا بہت معقول حصہ ڈال رہا ہے۔ اگر اسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تو وہ اس کے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ یہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے جو تعلیمی سلسلہ ہے، جو خواندگی کا سلسلہ ہے، جو ریسرچ کا شعبہ ہے، اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ مینیج کریں گے اور اس میں وہ بہت اچھے نتائج بھی دیں گے۔ آپ اس پہ ابھی سٹیپ ایک لے لیجئے، جو گورنمنٹ کے احکام ہیں، وہ جو حکومتی عہدیداران ہیں، وہ اگر اس چیز کو دیکھیں، پرائیویٹ شعبے کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو یقین مانیے کہ وہ ہر معاملے میں ایجوکیشن کی جو فیسیلیٹیشن ہے، اس میں جو تھوڑی irregularity آئی ہے، اس کو بہت احسن انداز میں حل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ حل بھی کریں گے، اور اس میں وہ جو گورنمنٹ کا شعبہ ہوگا اس میں اس کی وہ بھرپور مدد بھی کریں گے۔ اچھا، اب جو ہے وہ آج ہم اسی بات کو پھر اب کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ آن لائن کا جو سلسلہ ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن کا سلسلہ ہے، اس کو وقتی طور پر ہمیں جس طرح سے اب کووڈ آئی تو وہ والی سچویشن ہو گئی، لاک ڈاؤن دوبارہ سے لگا تو وہ جی زوم کو دوبارہ سے سیکھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بچوں کو ٹرینڈ ہونا چاہیے، فیکلٹی کو ٹرینڈ ہونا چاہیے، جو متعلقہ لوگ ہیں ان سب کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے اور وہ اس کا بہت احسن طریقے سے استعمال کر سکتے ہوں۔ احسن طریقے سے اور مثبت انداز سے جب اس کا استعمال کریں گے تو اس کا بہت زیادہ بہتر فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے وہ آپ سب ناظرین سے میں یہ گزارش کروں گا، جو جس جگہ پہ ہے، اگر وہ کوئی گورنمنٹ آفیشل ہے تو وہ اپنے حصے کا حصہ ڈالیں، اگر کوئی پرائیویٹ شعبے کا ہے تو وہ اپنے حصے کا حصہ ڈالیں۔ یقیناً ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، لیکن ہمیں اس کو تھوڑا مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں، طلباء و طالبات، وہ سارے اس سچویشن سے بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے نکل سکیں اور ان کا یہ جو گیپ آیا ہے اس کو وہ احسن طریقے سے دور کرتے ہوئے ایک کامیاب زندگی کی طرف جائیں۔ بہت شکریہ۔